الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجل اللہ رب العزت کی فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی توفیل آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آج درس ضیاء النبی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن مبارک کا ہم ذکر کریں گے، جس کو عام زبان میں ہم تھوک کہا جاتا ہے، تھوک کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن مبارک میں کس قدر برکتیں رکھی تھیں۔ آئیے سماعت کیجئے ضیاء النبی سے کہ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن مبارک کا ذکر کس قدر خوبصورتی کے ساتھ، مستند ترین حوالہ جات کے ساتھ ہمارے لیے پیش کیا۔ خوش قسمتی ہماری کہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لعاب دہن دوسرے لوگ خواہ کتنے صاف ستھرے ہوں اور بہترین خوشبو سے معطر ہوں، لیکن جب وہ تھوکتے ہیں تو دیکھنے والے پر ناپسندیدگی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ہسپتالوں، ٹرینوں، بسوں اور تمام عمارتوں پر جا بجا لکھا ہوتا ہے کہ تھوکیے مت۔ کیونکہ اس سے بیماری پھیلتی ہے۔ گویا کہ تھوک کے اندر بیماری ہے اور صاف مقامات غلیظ ہو جاتے ہیں، لیکن محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی شان ہی نرالی تھی۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا لعاب دہن مبارک ہم جیسا نہیں ہو سکتا، وہ ذات گرامی کب ہم جیسی ہو سکتی ہے؟ یقین رب کائنات نے ان کو سب سے جدا پیدا کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بیمار آنکھوں میں جب لعاب دہن مبارک ڈالا گیا تو وہ فوراً شفا یاب ہو گئے۔ اسلام کی مجاہد اور ابو جہل کے قاتل کا ایک بازو دشمن کی تلوار لگنے سے کٹ گیا۔ وہ دوڑتے ہوئے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اور کٹے ہوئے بازو کے ساتھ عرض کر رہا ہے، عرض کی کہ حضور بازو لٹک رہا ہے، درد ہوتا ہے، نگاہ کرم فرمائیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تھوک مبارک کٹے ہوئے بازو پر ڈالی تو فوراً زخم مندمل ہو گیا اور درد کافور ہو گیا، یعنی درد ختم ہو گیا اور زخم ٹھیک ہو گیا، اور لٹکتا ہوا بازو پیوست ہو گیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ جب بھی انہیں کوئی مشکل پڑے تو وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے تھے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دستگیری بھی فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ پر دوران جنگ تیر لگا، اور آنکھ کا جو ڈیلا ہے یہ باہر نکل آیا، اور وہ بھی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر نظر کرم کے ملتجی ہوئے، یعنی التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر کرم فرمائیے کہ میری آنکھ نکل چکی ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ڈیلے کو لیا، یعنی آنکھ نکل کے باہر آ چکی تھی، اس کو لیا اور اس کی جگہ پر رکھ دیا، پھر اس پر اپنا لعاب دہن ملا تو وہ چشم زدن میں
درست ہو گئی، درد بھی ختم ہوا اور اس کی بینائی تندرست آنکھ سے بھی زیادہ تیز ہو گئی، اور یہ امتیاز ان کی اولاد اور ان کی کئی نسلوں تک باقی رہا۔ قتادہ کی جس آنکھ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعب دہن سے نوازا تھا، وہ خوبصورتی اور بینائی میں نمایاں ہوا کرتی تھی۔ لوگ ان کے بچوں کو دیکھ کر سمجھ جایا کرتے تھے کہ حضرت قتادہ کے فرزند جا رہے ہیں۔ یہ ان کی نسل سے ہیں جن کی آنکھ کا درما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے فرمایا تھا۔ امام طبرانی نے اور بہقی ام عاصم سے روایت کرتے ہیں، اور یہ ام عاصم عتبہ بن فرقد کی زوجہ تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہم عتبہ کی 4 بیویاں تھیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ ایسی خوشبو استعمال کرے جو ان کی دوسری بیویوں سے زیادہ عمدہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عتبہ ہمارے خامن کبھی کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود ہم چاروں سے زیادہ ان کے جسم اور لباس سے خوشبو اٹھتی تھی۔ جب آپ لوگوں کے پاس جاتے تو سارے کہتے کہ جیسی خوشبو عتبہ استعمال کرتا ہے ایسی ہم میں سے کسی کو نصیب نہیں ہے۔ آخر ایک روز ہم نے مجبور ہو کر اپنے خامن سے پوچھا کہ جناب آپ کون سا عطر استعمال کرتے ہیں جو تمام خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے؟ انہوں نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے بتایا کہ عہد نبوت میں میرے جسم پر سرخ پھنسیاں نکل آئیں، اور میں نے اس کی شکایت اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوپر والے کپڑے اتار دو، تو میں نے کپڑے اتار کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور رانوں پر کپڑا ڈال لیا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پڑھا اور اپنی ہتھیلیوں پر پھونک دیا۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وہ دست مبارک میرے سفید شکم پر پھیرا۔ اس وقت سے مجھے یہ انعام ہوا کہ یہ بیماری چلی گئی اور پھنسیاں درست ہو گئیں، اور میرے سارے جسم سے خوشبو کی لپٹیں نکلنے لگیں۔ اس وقت سے اب تک یہی کیفیت ہے اور اس میں کبھی کمی واقعہ نہیں ہوئی۔ ابن ابی شیبہ امام بغوی اور ابو نعیم حبیب بن فدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس کے والد اسے ساتھ لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور جب وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس وقت ان کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئی تھیں اور بینائی ختم ہو گئی تھی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ جب بھی آپ نام سنیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہتے رہے۔ تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ میرا پاؤں سانپ کے انڈے پر پڑا، اس وقت سے میری بینائی سلب ہو گئی ہے اور آنکھیں سفید ہو گئی ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھونک ماری جس میں کچھ لعاب دہن کی بھی آمیزش تھی، اسی وقت ان کی بینائی لوٹ آئی، اور میں نے اپنے باپ کو 80 سال کی عمر میں دیکھا۔ اگرچہ آنکھوں کی سفیدی تو باقی تھی لیکن بینائی اتنی تیز تھی اس پیرانہ سالی میں بھی سوئی میں وہ دھاگا ڈال لیا کرتے تھے۔ تو یہ برکتیں تھیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن مبارک کی۔ اسی طرح ابن اسحاق اور بہقی نے اپنے اپنے طرق سے جناب خباب بن عبد الرحمن سے روایت کیا ہے کہ میرے دادا حبیب کو کسی لڑائی کے دوران سخت ضرب لگی اور اس کا ایک بازو چر کر نیچے لٹک گیا۔ وہ بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور اپنا چرا ہوا بازو پیش کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس پر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک لگایا اور دونوں حصوں کو جوڑ دیا۔ وہ ایسا کامل ہو گیا گویا کہ کبھی وہ چرا ہی نہیں تھا، گویا کہ وہ بالکل پہلے کی طرح آپ نے کر دیا۔ اسی چرے ہوئے بازو سے پھر وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹھیک کر دیا اور مصطفی اسپتال میں آپریشن کرنے کی دیر تھی کہ اسی وقت میرا بازو درست ہو گیا، اور اسی چرے ہوئے بازو سے میں نے اپنے اس دشمن پر حملہ کیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ابو یعلا نے بطریق عبد الرحمن ابن حارث سند جید سے روایت کیا کہ جنگ احد میں ابو ذر کی آنکھ کسی دشمن کے تیر سے نکل گئی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی بڑے کمال کے صحابی تھے۔ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور صحابی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی بات پر ان کی آپس میں کچھ ہو گئی، اور حضرت ابو ذر نے ارشاد فرمایا کہ وہ کالی ماں کے بیٹے۔ اس پر حضرت بلال بڑے ناراض ہوئے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں جا کر شکایت کی کہ انہوں نے مجھے یہ کہا ہے۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن ماؤں نے میری پرورش کی ہے ان میں ایک ماں کالی بھی تھی، پہلے مجھے بولو پھر بلال کو بولنا۔ اب آپ گرامی قدر ان کلمات کی دیر تھی، پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہو آپ کا مثال ان لوگوں میں ہونے لگا جو ساری کائنات کو اپنے سے بڑھ کر سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے، اتنے میں جبریل امین وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جو ہی آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا غلام ابو ذر آ رہا ہے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کیا تم فرشتے بھی ابو ذر غفاری کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری کو ہم لوگ زمین والوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے جب سبب طلب کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا جبریل امین نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سبب یہ ہے کہ ابو ذر غفاری اپنے آپ کو باقی سب لوگوں کو اپنے آپ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اس عاجزی اور انکساری کا یہ سبب ہے کہ رب کائنات کے فرشتوں کے ہاں یہ اس قدر مقبول و معروف و مشہور ہے۔ تو وہ ابو ذر غفاری ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ابو یعلا نے بطریق عبد الرحمن بن حارث سند جید سے یہ روایت کیا کہ جنگ احد میں ابو ذر کی آنکھ کسی دشمن کے تیر سے نکل گئی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ڈیلے کو اس کے خانہ میں رکھا اور اپنا لعاب دہن اس پر لگایا۔ درد فوراً بند ہو گیا اور آنکھ ایسی درست ہوئی کہ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ بہتر دکھائی دیتی تھی۔ ابن عساکر اور اسحاق رملی نے بشیر بن اقربہ الجہینی سے روایت کیا کہ جنگ احد میں میرا باپ قتل ہو گیا۔ میں روتا ہوا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا جب میں حاضر ہوا روتا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تو راضی نہیں ہے کہ میں تیرا باپ اور عائشہ تیری ماں ہو؟ یہ کہہ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا تو جہاں آپ کا دست مبارک پھرا وہاں اب تک بڑھاپے میں بھی بال سیاہ ہیں اور باقی سارا سر جو ہے وہ سفید ہو چکا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ میری زبان میں لکنت تھی، یہی صحابی فرماتے ہیں کہ میری زبان میں لکنت تھی، میں ٹھیک طریقے سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا، لکنت جاتی رہی، پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ بحیر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بل انت بشیر، نہیں تم بشیر ہو، اور اسی وقت سے وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ بزاز اور طبرانی نے اوسط میں ابو نعیم نے اور حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک روز جب غزوہ ذات الرقاع میں کی طرف ہم جا رہے تھے تو جب ہم حرہ واقم پر پہنچے تو ایک بدوی عورت اپنے بچے کو لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے، اس پر جن غالب ہو گیا ہے، نظر کرم فرمائیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچہ کا منہ کھولا اور اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا اخسا عدو اللہ انا رسول اللہ، ارشاد فرمایا کہ دور ہو جا اللہ کے دشمن، میں اللہ کا رسول ہوں۔
یہ جملہ آپ نے 3 بار فرمایا۔ پھر اس بدوی عورت کو کہا کہ اپنے بچے کو لے جاؤ، کوئی جن اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ جب ہم لوٹ کر آئے واپسی پر، جب ہم صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم لوٹ کر آئے تو ہم نے اس عورت سے اس بچے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ جب سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دن اس کے منہ میں ڈالا ہے، پھر وہ جن کبھی لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ امام بخاری نے یزید بن ابی عبید سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن اقوا کی پنڈلی میں ایک زخم دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ سلمہ یہ چوٹ کیسی لگی، یہ چوٹ تمہیں کیسے لگی؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ خیبر کے دن مجھے لگی۔ جب یہ ضرب لگی تو مشہور ہو گیا کہ سلمہ کے بچنے کی کوئی امید اب باقی نہیں، تو میں اپنے مسیح نفس آقا کے پاس حاضر ہوا اور اپنا زخم دکھایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اس زخم پر دم کیا اور اس کے بعد آج تک مجھے کوئی درد نہیں ہوا۔ امام بہقی اور ابو نعیم نے عروہ کے واسطہ سے موسیٰ بن عقبہ نے ابن شہاب سے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو 30 سواروں کے ساتھ، جن میں عبداللہ بن انیس بھی تھا اور بشر بن رزم یہودی کی طرف بھیجا۔ جب ہماری مٹ بھیڑ ہوئی تو بشر نے عبداللہ بن انس پر وار کیا اور ان کو سخت زخمی کر دیا۔ عبداللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے زخم کے بارے میں التجا کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تھوک مبارک اس کے زخم پر ڈالی اور جب تک وہ زندہ رہا زخم خراب نہ ہوا اور نہ اس میں پیپ پڑی اور نہ کسی طرح سے ان کو اس کی کبھی تکلیف ہوئی۔ اسی طرح طبرانی نے جرحت سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، انہوں نے فرمایا کہ میں بائیں ہاتھ سے کھایا کرتا تھا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھا، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دانا ہاتھ بیمار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پھونکا، ایسا کہ آپ کے لب مبارک کے چھینٹے اس پر جا پڑے اور پڑتے ہی وہ ہاتھ درست ہو گیا اور آخر دم تک اس کا ہاتھ تندرست رہا، اسے کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اسی طرح امام نسائی نے روایت کیا کہ محمد بن حاتب نے کہا کہ میں جب بچہ تھا ابلتی ہوئی ہنڈیا مجھ پر آ گری، جس سے میرا تمام جسم جل گیا۔ میرا باپ فوراً مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ بیماروں کی طبیب تھے، ان کی خدمت میں لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بدن پر اپنا لعاب دہن ڈالا اور اپنا دست مبارک تمام جلی ہوئی جگہ پر مل دیا اور زبان مبارک سے پڑھا، اذہب البأس رب الناس، کہ تمام مخلوق کے پروردگار اس کی یہ تکلیف دور فرما۔ اسی وقت تندرست ہو گیا، گویا کہ مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ بابا کرام قدر، آج میں نے آپ کے سامنے صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن مبارکہ کے حوالے سے چند واقعات بیان کیے جو صاحب تصنیف ضیاء النبی حضرت علوم جسس پیر محمد کرم شاہ رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس خوبصورت کتاب میں لکھے ہیں۔ دعا اللہ کریم کی ذات سے کہ اللہ کریم جو کچھ میں نے بیان کیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں اپنے کریم آقا کی محبت اور عطا فرمائے۔ جس قدر دشمنان اسلام میرے آقا کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلائیں، تو غلامان مصطفیٰ کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے گن گائیں۔ امید ہے کہ آپ اس خوبصورت پیغام کو خود بھی سنیں گے اور دیگر احباب تک بھی پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔